بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے چند واقعات۔ محترم ناظرین کرام، ایک شخص کا بیان ہے کہ حضور کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے میں نے آپ کے کچھ پیسے دینے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راستے میں ملے۔ میں نے کہا میں ابھی آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریں۔ حضور نے وہاں ٹھہرنا منظور فرما لیا۔ گھر جا کر میں یہ وعدہ بھول گیا اور 3 دن تک یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن مجھے خیال آیا تو میں اس جگہ پر پہنچا اور دیکھا کہ آپ اسی مقام پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر آپ ذرا بھی خفا نہ ہوئے، صرف اتنا فرمایا، تم اپنا وعدہ بھول گئے، میں 3 دن سے اس جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کر گری اور بازار کے لوگ ہنسنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس عورت کو اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ پھر ہر روز اس کے گھر پکا ہوا کھانا خود لے کر جانے لگے۔ ایک دفعہ حضور نے دیکھا کہ ایک مزدور عورت لکڑیاں سر پر رکھے ہوئے بازار میں جا رہی ہے اور بازار والے اسے چھیڑ رہے ہیں۔ حضور نے لوگوں کو ڈانٹا اور فرمایا، شرم کرو، تم اس کی مدد نہیں کرتے بلکہ اس کو ستاتے ہو۔ ایک دفعہ بازار میں ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا تھا اور بہت سے لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضور نے بلند آواز سے فرمایا، عورت کو نہ مارو اور بازار میں اس کو رسوا نہ کرو۔ عورت کو مارنا بہادروں کا کام نہیں ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام چکی سے آٹا پیس رہا ہے اور رو رہا ہے۔ حضور اس کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ وہ سخت بیمار ہے، مگر آقا کے ظلم کے سبب آٹا پیس رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس کو ہٹا کر خود آٹا پیس دیا اور فرمایا، جب تجھے ضرورت پڑے تو مجھے اپنا آٹا پیسنے کے لیے بلا لیا کرو۔ ابو سفیان کا ایک غلام بیمار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار غلام کئی دن سے اکیلا پڑا ہے اور کوئی شخص اس کی خبر نہیں لیتا۔ آپ فوراً اس کے پاس گئے اور ساری رات اس کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ تکلیف سے ہائے ہائے کرتا تو فرماتے، مت گھبرا، محمد تیرے پاس ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر آدمی اپنی لونڈی کو مار رہا تھا اور لونڈی فریاد فریاد پکار رہی تھی۔ حضور وہاں تشریف لے گئے اور امیر کو ظلم سے منع کیا، مگر وہ بدتمیزی سے پیش آیا اور بولا، تم میری لونڈے کے معاملے میں دخل دینے والے کون ہو؟ حضور نے فرمایا، میں ایک مظلوم عورت کے معاملے میں ضرور دخل دوں گا۔ اس کے بعد حضور گھر تشریف لے گئے، مگر ساری رات نہ سوئے۔ بار بار فرماتے تھے، اس قوم کا کیا انجام ہوگا جو کمزور عورتوں پر ظلم کرتی ہے۔ کاش میں اس لونڈی کی کچھ مدد کر سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی یہ تکلیف دیکھی تو عرض کیا، آپ بے آرام نہ ہوں، میں صبح اس لونڈی کو خرید کر آزاد کر دوں گی۔ حضور یہ سن کر بے حد خوش ہوئے۔ صبح کو حضرت خدیجہ نے بھاری قیمت ادا کر کے وہ لونڈی خریدی اور اسے آزاد کر دیا۔ ایک دفعہ حضور نے دیکھا کہ ایک بوڑھا غلام باغ میں پانی دے رہا ہے، لیکن حال یہ کہ جب کنویں سے پانی نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور ڈول لے کر خود پانی نکالنے لگے اور باغ کو سیراب کر دیا۔ پھر فرمایا، آئندہ جب باغ کو پانی دینا ہو تو مجھے بلا لیا کرو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جو سردی سے کانپتا ہوا جا رہا تھا۔ کوئی گرم کپڑا اس کے بدن پر نہ تھا۔ حضور اس کے پاس گئے اور حال پوچھا۔ بچے نے کہا، میں ایک یتیم غلام ہوں اور میرا آقا مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے۔ یہ سن کر حضور کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اسے کپڑا اڑا دیا اور تسلی دی۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہی بچہ بہت بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہا ہے اور اس کی گردن بوجھ کی وجہ سے دوہری ہوئی جاتی ہے۔ حضور نے اس بچے کا بوجھ اپنے کندھے پر رکھ لیا اور جہاں جانا تھا وہاں پہنچا دیا اور پھر فرمایا، اے بچے، مجھ کو اپنی تکلیف میں یاد کر لیا کر۔
پیارے بزرگوں اور دوستوں، دیکھا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی امت سے محبت کرتے ہیں کہ ہر کسی کی تکلیف میں آپ ساتھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پھر ملتے ہیں ایک پیارے سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔